15 رجب ہے تو امام حسین کی زیارت، غدیر کا دن ہے تو امام حسین کی زیارت، 9 ذی الحجہ ہے تو امام حسین کی زیارت، یعنی جتنے دن شبائے قدر ہے تو امام حسین کی زیارت، جتنی راتیں مقدس ہیں جتنے دن مقدس ہیں، کسی معصوم کی زیارت اتنی وارد نہیں ہوئی ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی وارد ہوئی ہے، کہ ہر دن جو شریعت کے اندر مقدس ہے، ہر رات جو شریعت کے اندر مقدس ہے، اس دن کسی معصوم کی زیارت میں تاکید نہیں آئی ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی آئی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ تاکہ امام حسین سے لوگوں کا رابطہ باقی رہے، امام حسین سے رابطہ رہے۔ یہ رابطہ جو ہوتا ہے جان محترم، یہ دین کی بقا کا سبب ہے، یہ انسان کو جو ہے بچا کے لے جانے والا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح سے امام حسین کے تذکرے کو باقی رکھا۔ دنیا بھر میں جو آج تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے، ورنہ آپ سب جانتے ہیں ایک بات واضح سی ہے کہ جب امام حسین نے قربانی دی تھی، لوگ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام حسین کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی فتح ہے کہ جہاں پر سر تن سے جدا کر دیے گئے ہوں، لاشیں بھی پامال کر دیے گئے ہوں، بیویوں کو بھی اسیر کر لیا گیا ہو، آپ کہہ رہے ہیں امام حسین کامیاب ہو گئے۔ تو امام حسین کی کامیابی کھلی کامیابی ہے، چھپی کامیابی نہیں ہے، وہ ان کی عقلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے جو حسین کی کامیابی کو دیکھ نہیں پا رہے۔ لہٰذا جب چوتھے امام سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اسی وقت اشارہ کر دیا تھا، اس وقت یہ اشارہ کافی تھا۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کربلا میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ کی دوسری طرف کو؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اگر اذانیں دی جا رہی ہیں تو ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا قیام اسی اذان کی بقا کے لیے تھا۔ یعنی جب تک دین باقی رہے گا اس کے معنی حسین علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک واضح بات کہہ دوں کہ امام علیہ السلام نے جس زمانے میں قیام کیا تھا، بہت احتیاط کے ساتھ بات کروں گا، 95% اس وقت کے جو امت اسلامیہ تھی اور مسلمان تھے انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ گنتی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گنتی کے چند افراد تھے جنہوں نے نہیں کیا تھا، یا پھر ان کے تابع امام حسین ایک تھے، ان کے تابع کچھ افراد تھے، چند افراد بنتے، سینکڑوں میں ان کی تعداد بنتی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر ان کو سرکردہ افراد کو لیا جائے 4 سے 5 افراد کی تعداد بنتی جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا یزید کو۔ لیکن میں پھر بھی احتیاط سے کہ شاید کسی نے نہ کیا ہو، تاریخ میں نہ آیا ہو، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن 95% امت اسلامیہ نے یزید کو خلیفہ رسول تسلیم کر لیا تھا، پیغمبر اسلام کا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اپنا حاکم وقت تسلیم کر لیا تھا، اپنا جو ہے واجب الاطاعت اولو الامر اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ قیام امام حسین علیہ السلام کا ثمر ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ اگر آج کوئی پوچھا جائے تو آج 99% مسلمان جو ہے یزید کو لعنت اللہ کہتے ہیں اور حسین کو علیہ السلام۔ آج مسلمان بالکل پلٹ چکا ہے، آج 99% مسلمان، 1% جو چھوڑا ہوں وہ نواسب کو چھوڑا ہوں جو داعش کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، یہ آج کے بھی نواسب ہیں، آج کے خوارج ہیں، ان کا آج بھی عقیدہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ خطا کی تھی، امام حسین نے غلط کیا تھا، لیکن امام حسین نے پوری امت کے ویو کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آج تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں صدیوں سے ایسی ریشو چل رہا ہے، صدیوں سے۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، جتنے ائمہ اربعہ ان کے ہیں اور دیگر ائمہ تواریخ ہیں اور ائمہ حدیث ہیں، سب نے لعنت لکھی ہے یزید کے اوپر، کا وہ بے دین تھا، وہ کافر تھا، وہ صاحب ایمان نہیں مانتے تھے۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، جس طرح سے تسلیم کر لیا گیا تھا، لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کرتے۔ امام حسین کی کامیابی یہ ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے عقیدے کو تبدیل کر دیا، ان کے پورے ویو کو تبدیل کر دیا، کہ جہاں 95% افراد جو یزید کو خلیفہ برحق سمجھ بیٹھے تھے، آج امت اسلامیہ کے 99% افراد جو ہیں، بلکہ 99% سے بھی زیادہ، یعنی میں 99% کے معنی 100 میں ایک آپ کو نہیں ملے گا، لاکھوں مسلمانوں سے پوچھیں تو شاید ایک مل جائے، یعنی پوائنٹس پہ فگر آئے گی اس کی۔ لہٰذا آج امام حسین کا یہ قیام جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حسین کامیاب ہو گئے اور یزید علیہ لعنہ جو ہے ملعون ناکام گزرا۔ صلوات پڑھیے محمد والے بھائیزان محترم، یقیناً امام علیہ السلام کے اس قیام کو مد نظر رکھیں، اور امام علیہ السلام کی اس قربانی کو کچھ بھی ہو جائے
کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں زیارت کے لیے تو یہ الفاظ آئے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ دال روٹی کھا لو, ایک وقت کھانا چھوڑ دو, لیکن ہمارے جد کی زیارت کو نہ چھوڑ. انسان کو جس سے علماء نے لیا ہے, بعض نے اس سے وجوب لیا ہے اور بعض نے علماء نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت پہ ضرور جائے, کم از کم ایک مرتبہ ضرور زیارت پہ جائے, کیونکہ امام اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہیں, اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا گردن پہ ہمارے حق ہے, امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بقا, لیکن وہ کیسے؟ جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں, ایسے نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. ہماری خواہشات اور ہیں, ہماری پرائرٹیز اور ہیں, امام حسین کی اور ہیں. امام حسین کے قیام کے اہداف اور ہیں, ہمارے بعضوں کا اہداف ہوتے اور ہیں. ہمیں امام حسین کیسا چاہتے ہیں, امام حسین نے کیا کیا اور کیسے قیام کیا اور کیسے وہ چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں اس طرح سے عزاداری کو برپا رکھنا ہے, ہمیں اس طرح سے امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے, ہمیں اس طرح سے امام حسین کی یاد بنانی ہے. اگر اس طرح سے کریں گے تو یقیناً جہاں سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک آئندہ کا قیام ہے اور آئندہ قیام کا مقصد ہے اور ہدف یہی ہے کہ اس دنیا میں, پوری دنیا میں نظام امامت قائم ہوگا, اور وہ قائم ہونے والا نظام جو ہوگا وہ یہاں عاشور کے دن سے قائم ہوگا. آپ سب روایتوں میں جانتے ہیں کہ روایات میں آئے 23 تاریخ ہوگی جب امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد علیہ 23 رمضان ہوگی جب امام علیہ السلام جو ظہور کریں گے. لیکن قیام کب کریں گے؟ عاشور محرم کو. اسی سال جب عاشور جب آئے گا اس کے بعد تب امام 23 کے بعد قیام نہیں کریں گے. اس کو اس لیے کہا جاتا ہے ظہور اصغر. وہ زمانہ ہوگا کہ دنیا بھر میں مہدویت ہو جائے گی, دنیا کی زبان زد عام ہو جائے گا کہ کوئی مہدی موعود جو ہے واپس آ چکے ہیں اور وہ قیام کرنے والے ہیں. لیکن قیام کس دن کریں گے؟ وہ انتظار کریں گے جہاں پہ امام حسین نے کام چھوڑا تھا وہیں سے آغاز ہوگا, جہاں سے امام حسین نے کیا تھا اسی دن کا آغاز کریں گے. لہٰذا عزیزان محترم, عاشور ایک بہت بڑی طاقت ہے, عاشور بہت بڑی طاقت ہے, اور اس پہ فخر اور افتخار ہونا چاہیے آپ حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جہاں بھی محرم کے چاند کا اعلان نہیں ہوا اور آپ فرش عزا پر آ چکے ہیں. اس گھرانے فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں ملین افراد ہیں, کسی کو تو لوگوں کو اکثریت کو تو حسین کا نام نہیں پتا. یہاں باہر کھڑے ہو جائیے گا روڈ پر, امام حسین کا نام پوچھیں گے تو لوگوں کو نام نہیں پتا ہے. تو آپ سوچیں, آپ امام حسین کی محبت سے اللہ نے آپ کے دل کو اتنا سرشار کیا ہے کہ ابھی محرم کا آغاز نہیں ہوا فرش عزا میں آ گئے. اس کے معنی اللہ نے آپ کو کتنا بڑے گوہر سے نوازا ہے, اللہ نے کتنی بڑی آپ کو نعمت دی ہے, اللہ نے کتنی بڑی معرفت دی ہے, اللہ نے آپ کو کتنے انعام سے نوازا ہے. اس کے معنی پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی, پھر اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا, پھر اس نعمت کا سوال بھی کیا جائے گا. اس سے نہیں پوچھا جائے گا حسین کے متعلق, لیکن ہم سے پوچھا جائے گا, کیونکہ ہم پر خدا نے حجتوں کو تمام کر دیا ہے, حسین کے تذکرے میں بٹھا دیا ہے, حسین کے قیام کو یاد رکھا ہے. یقینا عزیزان محترم, یہ وہ حسین علیہ السلام ہے کہ عزیزان محترم دنیا میں کسی کی ولادت پہ گریہ نہیں کیا جاتا, کسی کی ولادت پہ گریہ نہیں ہوتا. اور اگر ولادت پہ گریہ ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ بچہ پیدا ہوتے مر چکا ہے یا مرا پیدا ہوا ہے, ورنہ ہائی بچے پر کوئی گریہ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ وہ مظلوم ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تو بھی اس پہ گریہ کیا گیا. امام حسین کی ولادت ہوتی ہے, جناب سیدہ کے پاس پیغمبر اسلام آتے ہیں, بہت خوش آتے ہیں, اور آنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو. جیسے آغوش میں لیتے ہیں پیغمبر اسلام گریہ کرتے ہیں. تو آئے تو بہت خوش تھے, اچانک گریہ کرنے لگے. ماں تھی تڑپ گئی. ماں نے تڑپ کر پوچھا, بابا یہ تو میری مبارکباد کا دن ہے, آپ تو مجھ سے مبارکباد دیجیے, آپ میرے بچے پہ گریہ کر رہے ہیں, آپ میرے بچے کو آغوش میں لے کے رو رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا, فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے, انہیں مجھے ایک مقتل دکھایا تھا جہاں پر حسین کو بے بسی کے ساتھ 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ اسے قتل کر دیا جائے گا. اے زینب, اے فاطمہ,
تمہارے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے جنازے کو پامال کر دیا جائے گا۔ ماں تھی، برداشت نہیں ہوا، کہا بابا تو آپ کیا میرے بچے کی حمایت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں بچائیں گے میرے بچے کو؟ کہا بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا پھر علی حمایت نہیں کریں گے؟ کہا بیٹا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اچھا بابا میرا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں بابا بیٹا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا بابا کیا میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی؟ کہا ہاں وہ وقت ہوگا جب تم بھی رخصت ہو چکی ہوگی، اس وقت تک پنجتنی کی زندگی تھی، اس کے آگے کوئی معصوم وجود نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ ماں تھی تڑپ کے کہنے لگی بابا اگر ہم سب چلے جائیں گے تو میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ ارے ماتم کون کرے گا؟ ارے میرے بچے پر گریہ ساری کون کرے گا؟ ماں تھی تڑپنے لگی، پیغمبر نے دلاسا دیا کہ فاطمہ پریشان نہ ہونا، میری فاطمہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، اور پوری قوم مل کر تیرے حسین کا ماتم کرے گی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا پھر میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیے، بابا میں جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میرے حسین کی آزادہ جنت میں نہ چلے جائے۔ اے خدا میرے حسین کے عزاداروں کی شفاعت فرما۔ بس یہ کہنا تھا، پیغمبر اسلام نے آمین کہا۔ عزیزو یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت میں بھی گریہ ہوا، یہ آغاز محرم ہو رہا ہے۔ عزیزو بڑے مصیبت کے دن آ گئے، لوگ کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم چاند محرم کا نہیں دیکھتے تھے، ہم محرم کے چاند پر نظر نہیں ڈالتے تھے، ہمیں خود پتا چل جاتا تھا۔ پوچھا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا جب چھٹے امام کے گھر سے گریہ و فضا کی آواز بلند ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے حسین کے رونے کے دن آ گئے۔ عزیزو آپ کی آواز بلند ہو گئی، ملائکہ جمع ہوئے آپ کے اشک لینے، حسین کے رونے کے دن آ گئے۔ دنیا میں کوئی قوم اپنے سال کا آغاز رو کے نہیں کرتی، یہ افتخار ہمیں حاصل ہے۔ ابھی محرم کل سے شروع ہوگا، حسین ہمارے آنکھوں کے آسواز رہے، مولا اب آپ کے گریہ کے لیے جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی تھی کہ دارالامارہ سے ایک پیغام آتا ہے اور حسین کو بلایا جاتا ہے۔ مدینے کے حاکم نے بلایا، حسین نے کہا میں صبح ملاقات کروں گا، کہا نہیں جلدی بہت ہے، آپ ابھی تشریف لائیے۔ عزیز و امام حسین جاتے ہیں، چند بنی ہاشم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، دارالامارہ میں جاتے ہیں اور بنی ہاشم سے کہتے ہیں تم باہر رہنا، ابو الفضل عباس سے کہتے بھیا ان کا خیال رکھنا، اس نے تنہا مجھے بلوایا ہے لہٰذا میں اکیلا جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ کس لیے بلایا ہے، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آ جانا، میں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ حسین بھی چاہتے تھے کہ مجھے کوئی شہید ایسے نہ کرے کہ پتہ ہی نہ چلے حسین کو کیوں شہید کیا۔ امام حسین چاہتے تھے دنیا میں مظلومیت کا پتہ چلے، دنیا کو میرے اہداف کا پتہ چلے تاکہ میرے نانا کا دین بچ سکے، لہٰذا امام نے وصیت کی اور دارالامارہ میں جاتے ہیں۔ وہاں امام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے، یزید تخت خلافت میں بیٹھ چکا ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ سے ہم بیعت لینا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا تم کو اگر بیعت چاہیے تو دن کی روشنی میں مانگنا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مختصر سا جواب دیا۔ ایک
ایک مرتبہ ایک ملعون اسی محفل میں بیٹھا تھا مروان، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ابھی حسین کو جانے دیا پھر حسین تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے، یا تو حسین سے بیعت طلب کر لو یا حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ بس ایک مرتبہ حسین پلٹے اور پلٹنے کے بعد کہا تم فرزند حیدر کو حسین کو موت سے ڈراتے ہو، بس یہ آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم اندر آ گئے، ابو الفضل عباس برہنہ تلوار کے ساتھ ایک مرتبہ محاصرہ کر لیا، کہا کس نے میرے حسین کے ساتھ جسارت کی؟ ارے کس نے حسین کی آواز کو بلند کیا؟ میں کہوں گا ابھی تو حسین کی آواز بلند ہوئی ہے، ارے کل کربلا میں حسین کا سر نیزہ پہ بلند ہوگا، حسین کا لاشا پامال ہوگا۔ امام حسین نے دلاسا دیا، کہا پاس واپس چلے جاؤ۔ گھر کی طرف پلٹتے ہیں، عزیزان محترم بڑا اچھا آغاز کیا آپ نے حسین کی ادا کا۔ ہاں جب گھر کی طرف پلٹتے ہیں دیکھا جناب فضہ بڑی پریشان ہے اور کہتی ہے حسین جلدی سے بیت شرف میں جائے، 70 مرتبہ زینب دروازے پہ آ چکی ہے، میرے بھائی کو کیوں بلایا گیا؟ ہاں عزیزو زینب کے پاس گئے، جا کے زینب نے پوچھا کہ بھیا رات کو کیوں بلایا گیا تھا؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا بھیا کیوں بلایا گیا تھا؟ امام نے گریہ شروع کر دیا۔ کہا زینب اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب سفر کی تیاری ہے، اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ بس عزیزو یہ سننا تھا۔ بہن تھی ایک مرتبہ تڑپ گئی، تڑپ کر کہا بھیا یہ کیا بات کہی، مدینے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بھیا آپ جانتے ہیں زینب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بیٹا بہن تمہارا اختیار تمہارے شوہر کے پاس ہے، جا کے شوہر سے پوچھ لو، لہٰذا میں اپنا سامان سفر باندھتا ہوں، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ جا کے امام وقت ہے، ولی وقت ہے، لیکن شریعت کا احترام، کہا نہیں جا کے اپنے شوہر سے پوچھو۔ عزیزو جناب زینب آتی ہیں، جناب عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ مریض تھے، لہٰذا جناب عبداللہ کو تھوڑا احساس ہوا کہ پیروں پہ کچھ قطرات گر رہے ہیں۔ پیروں پہ ادھر دیکھا زینب اولیاء مقام کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ پیروں کو سمیٹ کے کہا اے علی زادی آپ میرے پیروں میں پاس کیا کر رہی ہے؟ ایسی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جو آج مجھے اس طرح سے میرے پاس کھڑی ہے؟ کہا عبداللہ میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا کبھی نہیں مانگا، میں نے کبھی اذیت تو نہیں دی؟ کہا کبھی اذیت نہیں دی۔ کہا عبداللہ اگر آج میں کچھ مانگوں، کہے آقا زادی اے زہرا زادی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارے کائنات آپ کی ہے، مجھ سے کیا اجازت چاہیے؟ آج کون سی مصیبت آ گئی؟ کہا بڑی مصیبت آ گئی ہے، میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑا ہے، مجھے آپ سے اجازت چاہیے، میں حسین کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی۔ بس عزیز و مختصر کیا، سامان سفر تیار کیا گیا، ایک مرتبہ منادی دی گئی، قناتیں باندھ دی گئی، کہا پشت بام پر کوئی نہ آئے، آج کوچے میں کوئی نہ نکلے، اس لیے کہ آج سامان سفر باندھا جا رہا ہے، آج رخصت ہونے والی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم پیغمبر اسلام کی قبر پہ حاضری دی جاتی ہے، اہل حرم جاتے ہیں، امام حسین جاتے ہیں اور اتنا گریہ کرتے، مقاتل میں لکھا ہے کہ امام حسین کو غش آ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام خواب میں کہتے ہیں حسین تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا، اپنے اہل بیت کے ساتھ جانا ہوگا۔ عزیز اٹھتے ہیں، امام مجتبیٰ کی قبر پہ جاتے ہیں، لیکن مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین جب تیسری قبر پہ گئے تو پیروں کے بل نہیں گئے بلکہ گھٹنوں کے بل جل کے گئے۔ اماں خدا حافظ، اب زمانہ رہنے نہیں دیتا، میری ماں
خدا حافظ. قبر سے آواز آئی اے میرے بچے تو جہاں بھی جائے گا ماں تیرے ساتھ جائے گی. ماں رخصت کو نہیں آئی ہے. عزیزوں سامان سفر تیار ہوا, یکے بعد دیگرے بیویاں سوار ہونے لگی. راوی کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ بیویاں آتی ہیں, کسی کو علی اکبر سوار کرتے ہیں, کسی کو محمد سوار کرتے ہیں, کسی کو حسین سوار کرتے ہیں, کسی کو عباس سوار کرتے ہیں. ہاں ایک ایک بیوی, لیکن ایک ایسی بیوی آئی کہ جہاں پر تینوں کھڑے ہو گئے. حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی, عباس نے اپنا زانو دے دیا. ایک طرف سے حسین نے پکڑا, دوسری طرف سے علی اکبر نے پکڑا, اپنے زانو عباس نے دے دیے. میں نے کہا یہ کون سی مخدرہ ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, بس یہ سننا تھا. کہا اتنا احترام. عزیز علماء نے لکھا ہے کہ مدینے والوں جب مدینے سے زینب چلی تھی تو حسین نے سوار کیا تھا, محمل بھی تھی, ہماری بھی تھی, لیکن 11 محرم جب سب بیویاں سوار ہو گئی, نہ قضاوہ تھا, نہ محمل تھی, نہ ہماری تھی. زینب تنا پکار کے کہہ رہی تھی بھیا عباس آج اپنی بہن کو سوار نہ کرو گے, بھیا حسین آج اپنی بہن کو سوار نہ کرو گے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین. خدا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما. خدا وند متعال ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما. ماتم حسین.